چودھری صاحب مجھے اس بات پہ بھی بہت تعجب ہوا کہ 9 میں مقدمات کے فیصلوں کی 8 اگست تک کی ڈیڈ لائن سپریم کورٹ نے دی تھی. یہ تو آپ وکیل ہیں, پتہ بھی ہے یہ فیصلے تو آنے ہی تھے. 9 میں تو ہوا تھا, یہ یو نیو آل along یہ ہونا ہے. کیا آپ کے علم میں نہیں تھا؟ پھر بھی تحریک انصاف نے 5 اگست کے احتجاج کی تاریخ رکھ دی, اور اب جب تمام قیادت کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں تو اس احتجاج کو ختم ہی سمجھیں. دیکھیے مہر, بات یہ ہے کہ یہ جب 4 مہینے کی ڈائریکشن آئی تو اگر آپ کو یاد ہو, میں اور فواد واحد لوگ تھے جو کہ باہر یہ چیخ رہے تھے کہ یہ اس کو اندر سے آپ کے یہ بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, آپ اس کی کوئی جو ہے نا وہ کریں, ریمیڈی کریں. میں نے تمام لوگوں کو فون بھی کیا, میں نے ان کے ہاتھ جوڑے, ان کو میں نے کہا کہ سر آپ اپنا کیس سیریسلی لیں, یہ آپ کے گلے پڑ جانا ہے. آپ لوگ بالکل ہی اس چیز کو صرف سیاسی جو ہمارے کاؤنٹر حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب عدالت بھی ہمیں ہاتھ نہیں پکڑائے گی, ہمیں اتنی جو ہے ہم جگہ پہ لڑائی لگی ہوئی ہے, لیکن آپ کو اپنے کیسز تو سنجیدگی سے لڑیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے کسی دوست نے ایویڈنس نہیں دیا وہاں پہ جا کے, نہ وہاں پہ پیش ہوئے. دیکھیے اس طرح سے اگر آپ کی ہاسٹیلٹی آلریڈی ہے اور پھر آپ جا کے اپنے کیسز کو بھی سنجیدگی سے نہیں لڑیں گے تو پھر کیسے چلے گا. آج جو ہے ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے, اور مجھے بڑا دل میرا بوجھل ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بڑے بہت قریب ہیں دل کے, یہ سب سزا ہو گئے ہیں. تو اس سارے معاملے کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کیا ہے. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم پیروی اور عدم حاضری کی وجہ سے اور لیک آف ڈیفنس کی وجہ سے یہ ساری کنوکشنز ہوئی ہیں 10-10 سال کی. یہ آپ پیراگراف نمبر 15 پڑھیں نا جی, جو آرڈر ہے آج کا, اس میں انہوں نے کہا کہ کسی نے ایویڈنس نہیں دیا. جب 4 مہینے کی ڈائریکشن ہوئی تھی تو میں اور فواد صاحب بیٹھ کے میں نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں اب ہر ایکٹیویٹی ڈاکیومنٹ کرنی ہے, اور اپنی جو لیگل ٹیم ہے ہمارے ساتھ, ہماری ان کی کوئی 16 میٹنگز ہوئی ہیں, ہم نے ایک ایک چیز اپنی جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کی, لوگوں کو اپنے ڈیفینس وٹنس پیش کیے. بلال صاحب, اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج کیس میں بھی تحریک انصاف کے 50 رہنماؤں کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں. اس کے اندر آپ کے سابق صدر بھی ہیں, چیف منسٹر بھی ہیں ایک صوبے کے, اس کے اندر سابق ایک سپیکر بھی ہے, سابق ایک وفاقی وزیر بھی ہے حماد اظہر, عاطف خان, شبلی فراز, آپ کے لیڈر آف اپوزیشن فیصل جاوید, سلمان اکرم راجہ, یو نیم اٹ, شاندانہ گلزار کے وارنٹ, ان سب کے وارنٹ جاری ہیں. اب اکٹھے پوری جماعت کو سزائیں نااہلیاں اور گرفتاریوں کے وارنٹ, یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کیانی صاحب کہ جب تحریک انصاف نے 5 اگست احتجاج کی کال دے رکھی ہے, پھر خان صاحب کے بیٹے قاسم و سلیمان بھی پاکستان آنے تھے. پی ٹی آئی ان سزاؤں کو سیاسی سزائیں قرار دے رہی ہے. گو کہ ابھی چودھری صاحب نے ایک اور روشنی ڈالی ہے پہلو پہ کہ ان لوگوں نے تو دفاع ہی نہیں کیا اپنا سنجیدگی سے, لیکن اگر پی ٹی آئی کے خلاف کیسز درست بھی تھے, احتجاج سے پہلے ہی پوری جماعت کو سزا, کیا یہ سیاسی فیصلوں کا تاثر نہیں دیا جائے گا؟ مہر, sorry if I can add just one sentence with permission. دیکھیں سیاسی یہ بالکل اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. سیاسی کیسز ہیں, سیاسی انوالومنٹ ہے, سیاسی طور پہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. دیکھیں بھٹو صاحب کا کیس بھی سیاسی تھا, پی ایم ایل نواز کے پاس بھی لمبی لسٹ ہے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے. سیاسی مقدمات پاکستان میں بنتے رہے ہیں اور شاید آگے بھی بنتے رہیں گے. لیکن ہم جو میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کی لڑائی اپنی قیادت میں پارٹی کے اندر لڑائی ہے, اپوزیشن جے یو آئی ایف کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ لڑائی ہے. پارلیمانی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. حکومت کے ساتھ لڑائی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی, پولیس کے ساتھ لڑائی, جوڈیشری کے ساتھ لڑائی, بیوروکریسی کے ساتھ لڑائی. اتنی لڑائیاں ایک پارٹی نہیں لڑ سکتی. سیاسی لائے عمل ہے کوئی نہیں, اتنی زیادہ نوٹ محاذوں پہ ہم کیسے لڑیں؟ اس کا بھی تو کچھ کسی نے سدباب کرنا ہے. آج جو ہے اتنی بڑی پارٹی, اتنی پاپولر پارٹی, اتنی تاریخ ساز پارٹی, وہ جو ہے اس قیادت کی جو آپ میں کہوں کہ ناقبت اندیشی کی وجہ سے جو ہے اب وہ ڈولڈرم میں ہے. اب کون اس حالات کو سنبھالے گا؟ کوئی بندہ پی ٹی آئی میں تو ہے نہیں. ایک سیٹ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن وہ اتنے پاورفل سیاسی بندے تو نہیں ہیں کہ وہ کے پی اور پنجاب سے بندے نکالنا ہے. ہماری اتنی بڑی پارٹی ہے جس میں ایک آدمی نہیں ہے. مگر چودھری صاحب ویسے ہی سنبھالے نا جیسے مسلم لیگ نون نے سنبھالی تھی. شہباز شریف, نواز شریف, تمام تر اوپر کی قیادت, نیچے کی قیادت, سب پابند سلاسل تھے, جماعت سنبھالی نا.
मगर बहरहाल I'll get to that debate in a second सर, आपकी बात सही मैं है, वही तो अफरा बात तफरी भी कर है, रहा हूँ but जी, give me a मैं minute, वही तो बात चौधरी कर रहा साहब give हूँ me a minute, मुझे एक कि मौका दीजिए। बिलाल कियानी साहब 10-10 साल सजाएं हैं, नाअहलियां हैं, गिरफ्तारियां हैं, ये उस जमात के साथ हो रहा है कि जो एक बड़ी सियासी जमात के रूप में सामने आई, ऑपोजिशन की भी सबसे बड़ी जमात को अमलन फारिग कर दिया जा रहा है, तो तहरीक इंसाफ अब विक्टिम कार्ड तो प्ले करेगी नेचुरली, दूर रस असरात में शायद उनको फायदा भी होगा बहैसियत जमात। और चलें अगर मान भी लिया जाए कि अदालतों के फैसले सियासी इंतकाम नहीं है, लेकिन क्या ऑपोजिशन की एपीसी को रोक देना, बुकिंग को कैंसिल करवा देना, ये इंतकाम नहीं है? ये किस जमहूरियत में होता है सर? आप मुखालिफ आवाज ही को क्रश कर दें? जी देखिए, बुकिंग कैंसिलेशन का तो मुझे नहीं पता, मगर जहाँ तक बात है ना जी 9 मई के फैसलों की, देखिए उनका इन फैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है जो आपने कहा है। इन फैसलों का ना ही कोई ताल्लुक होना चाहिए। सादी सी बात है, एक सियासी जमात के लीडर्स ने और कारकुनान ने सियासत के दबादे में 9 मई के दिन रियासत पर हमला किया, फ़ौजी अमलाक पर हमला किया, सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, और वो जराइम है जिससे कोई इनकारी नहीं है कि ये जराइम है और इन जराइम की सज़ा बनती है। सवाल तो ये होना चाहिए कि जो फैसले हफ्तों में या महीनों में आने चाहिए थे उसमें 2.25 साल क्यों लगे। तो मेरे नज़दीक या तो हम ये कह दें कि जनाब क्योंकि आप इस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसलिए आपको इम्यूनिटी है इस तरह के काम करने से और इसलिए आपको हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए, या तो हम ये बात कर लें। तो मेरे नज़दीक तो जी बिल्कुल ये वाज़ेह बात है कि इतने ये संगीन जराइम है कि इसके अंदर चाहे कोई भी शख्स हो उसको बिल्कुल कटहरे में खड़ा होना चाहिए, और ये हमें आपकी बात ये को बैक नहीं अलाउ करती किया हूँ जा बिलाल सकता। साहब, 110% बल्कि बैकिंग करती हूँ, बट मसला है आपने इतना बड़ा बुनियादी $1 मिलियन वाला सवाल उठाया कि क्यों 2 साल लग गए। बेहतरीन सवाल है सर, क्योंकि इन 2 सालों में आपने सियासी तौर पे 9 मई को इस्तेमाल किया। आप लोगों ने कोशिश की कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो साफ सुथरा हो जाए, जो पीछे हट जाए साथ ना खड़ा हो वो एक्सेप्टेबल हो जाए, और फिर तूल देते देते बात इधर तक आ गई कि अब कोई टेबल के नीचे छुप रहा है, कोई सोफे के पीछे छुप रहा है, इस तरह की बात, कवरेज ना होना। सो अगर ये सियासी एस्पेक्ट ना दिया जा रहा होता तो कौन इस मुल्क में, मुझे एक बंदा दिखा दें जो कहे कि ये जो हुआ था सही हुआ था और इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया या इसका फायदा आप लोगों ने नहीं उठाया? नहीं, ये तो आपका तज्जिया है ना जी, ये तो कोई हमारी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि इतनी ताख़ीर हो। ये तो आपकी राय है इस मामले के ऊपर कि इस वजह से इतनी ताख़ीर हुई है। मेरा नहीं ख्याल, मैं जानता हूँ हम सब, मैं तो जानता हूँ जितने मेरे सियासी कॉलीग्स हम समझते थे कि 9 मई के अंदर जिसको भी जराइम किए उसको सज़ा होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल ताख़ीर के ख्वाह नहीं थे। ये हाँ बिल्कुल गैर हाज़ियाँ ज़रूर थी। बहरहाल जिस तरह अभी चौधरी साहब भी फरमा रहे थे कि PTI के अपने लोग, उन्होंने नहीं हाज़िरियाँ दी, उनके वकील गैर हाज़िर, वो खुद गैर हाज़िर थे, और उन लोगों ने सारे से अपने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। और इसमें बिल्कुल जुडिशरी के ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि इतने संगीन जराइम में इतनी ताख़ीर क्यों हुई है। UK में राइट्स हुए थे, हफ्ते में सज़ाएं शुरू हो गई थी, 3 हफ्तों के अंदर ऑल द केसेस। सर आपकी हुकूमत ने स्टैंड लिया? तो आप देखिए हम तो बिल्कुल कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और माफियां मांगी हैं